بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ دعا اور بد دعا میں کیا فرق ہے اور کسی کے خلاف بد دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ نہایت معلوماتی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کچھ لوگوں کے ہمراہ دریا دجلہ کے کنارے جا رہے تھے کہ راستے میں لوگوں کا ایک گروہ رقص اور شراب نوشی میں مصروف پایا۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ کے ساتھیوں نے آپ سے عرض کی کہ دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو غرق کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند فرمائے اور کہا کہ یا اللہ، جس طرح یہ لوگ اس جہان میں عیش اور خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، اگلے جہان یعنی آخرت میں بھی انہیں عیش و عشرت نصیب فرما۔ آپ کے ساتھیوں نے عرض کی کہ حضور، آپ نے جو دعا کی ہے اس میں کیا راز ہے، ہم سمجھ نہیں سکے۔ آپ نے فرمایا جس سے دعا کی ہے وہ اس راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ نوجوان شراب زباب پھینک کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے برے کاموں سے توبہ طائب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ کسی کے غرق ہوئے بغیر اور کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے بغیر ہی ہمیں ہماری مرادیں حاصل ہو گئی ہیں۔ دعا ہماری زندگی کی اہم عبادت ہے اور اپنے رب کریم سے حاجتیں ماننے کا اہم اور آسان ذریعہ ہے۔ دعا کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ خود لی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ ہم عموماً دو قسم کی دعائیں مانتے ہیں، ایک وہ جس میں اپنی یا کسی اور کی بھلائی، خیر خواہی یا نفع شامل ہوتا ہے، جیسے نمبر 1 یا اللہ مجھے نیک بنا دے، نمبر 2 یا اللہ میری روزی میں خیر و برکت عطا فرما دے، نمبر 3 یا اللہ میرے بیٹے کو بیماری سے شفا دے، یا اللہ ہمارا سارا قرض اتر جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری وہ دعا جو خود اپنے یا کسی اور کے خلاف مانگی جاتی ہے، اسے بد دعا کہا جاتا ہے، جیسے نمبر 1 اللہ کرے کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، نمبر 2 فلاں 1 روپے کا محتاج ہو جائے، نمبر 3 فلاں کے گھر کو آگ لگ جائے، فلاں شخص کا کاروبار تباہ ہو جائے، فلاں شخص اندھا ہو جائے، فلاں کو کوئی اپنا رشتہ نہ دے، ساری زندگی ایسے ہی گوارا رہے، فلاں کے بندن میں کیڑے پڑیں، وغیرہ وغیرہ۔ محترم ناظرین، جان لیجیے کہ دونوں قسم کی دعاؤں کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ حضرت سیدنا سید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرغا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اذان دیتا تو آپ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک رات مرغے نے اذان نہ دی تو آپ نماز کے لیے بیدار نہ ہو سکے۔ صبح اٹھ کر آپ کو اس معاملے کا بڑا صدمہ پہنچا اور آپ نے کہا کہ آج میرے مرغ کو کیا ہو گیا ہے، اللہ اس کی آواز ختم کر دے۔ چنانچہ اس روز کے بعد کبھی کسی نے اس مرغ کی آواز نہیں سنی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا اب کبھی کسی کے لیے بد دعا مت کرنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن درد محسوس کرتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف دعا کرنے لگتا ہے؟ دیکھا جائے تو اس کا سبب غصہ، حسد، جیلسی، بغض، کینہ یا سامنے والے کا ظالم اور گناہوں میں مبتلا ہونا ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے ناحق بد دعا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ کسی کے حق میں کسی کے مصیبت کے آنے کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و عافیت کی دعا کرے، نہ کہ اس کے حق میں بد دعا کرے۔ البتہ شریعت نے بعض صورتوں میں بد دعا کی اجازت بھی دی ہے، چنانچہ مظلوم کے لیے ظالم کے خلاف بد دعا کرنا جائز ہے، لیکن اس صورت میں بھی اسے معاف کرنا افضل ہے۔ پھر اگر ظالم مسلمان ہو تو اس میں اعتدال ضروری ہے کہ جتنا ظالم نے ظلم کیا اس کے بقدر اس کے خلاف بد دعا کرے، اور اگر ظالم کافر ہو تو اس کے خلاف مطلقاً بد دعا کرنے کی اجازت ہے، جس طرح چاہے بد دعا کرے۔ اسی طرح کفار کے خلاف کے ظالم اور بے دین حکمران کے خلاف یا کسی بدعقیدہ شخص کے خلاف بھی بد دعا کرنا جائز ہے۔
اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین و یہ ظن غالب ہو اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو تو ایسے شخص پر بددعا کرنا درست ہے۔ مسلمان کے لیے بددعا کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمان اگر کسی پر ظلم نہیں کرتے تو اس کے لیے بددعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعا ہدایت کی کرے کہ جو گناہ کرتا ہے چھوڑ دے، اور اگر ظالم ہے یعنی مسلمانوں کو اس سے ایذا یعنی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بددعا میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، کسی مسلمان پر سے بددعا ہرگز نہ کریں کہ تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہو اور تو جہنم میں داخل ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس عمل سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3، کسی ظالم سے امید توبہ اور ترک ظلم کی امید نہ ہو اور اس کا مرنا یعنی تباہ ہونا مخلوق کے حق میں اچھا ہو تو ایسے شخص کے لیے بددعا کرنا درست ہے۔ نمبر 4، ظالم کے خلاف دعا کرنے والا اپنا بدلہ لے لیتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے لیے بددعا کی تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ نمبر 5، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو وہ اس کو اتنی ہی بددعا دے جتنا ظلم کیا ہے، اس سے آگے مت بڑھے، اور اگر اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر وہ صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بددعا دینے سے روکا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم نہ اپنے آپ کو بددعا دو، نہ اپنی اولاد کو بددعا دو اور نہ اپنے اموال کو بددعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس عطا کا بھی سوال کیا جائے تو وہ قبول ہوتی ہو۔ اگر کسی ظالم کے خلاف بددعا کرنا چاہیں تو اس کے اہل خانہ کو اس بددعا میں شامل نہ کریں جب تک کہ وہ ظالم کے ظلم کے ذمہ دار ہوں اور اس کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ محترم ناظرین، ہمیں ظلم کرنے اور مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، مظلوم کی بددعا مقبول ہے اگرچہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا فجور تو اس کی اپنی جان پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے کی طاقت عطا فرمائے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کو بھی بددعا دینے سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔